بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ مخلوق ہے، یہ کفریہ بدعت ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اپنے نبی پر نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے، لہذا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مخلوق ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ قرآن کے بارے میں اہل سنت الجماعت یعنی جو حقیقی اہل سنت الجماعت ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور نہج پر چلنے والے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے، انہوں نے قرآن کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ قرآن جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر کہ ان القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، منہ بدا بلا کیفیت قولا، اور اللہ ہی سے اس کی شروعات ہوئی ہے اور اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، لیکن اس قول اور کلام کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اس قرآن کو، اس کلام کو اپنے رسول پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور مومنوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ برحق ہے اور حقیقت ہے۔ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور انہوں نے یقین کیا کہ حقیقت میں، حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، وہ مخلوق نہیں ہے، کہ کلام البریہ، جیسے اور مخلوق کا کلام ہوتا ہے۔ فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فقد کفر، جس نے اسے سنا اور یہ گمان کیا کہ وہ انسان کا کلام ہے، اس نے اللہ رب العالمین، اس نے کفر کیا۔ اور یہاں کفر سے مراد بڑا کفر ہے، کفر اکبر ہے۔ اس طریقے سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ومن کلام اللہ سبحانہ وتعالی القرآن العظیم، کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں سے قرآن عظیم ہے، وہ کتاب اللہ المبین، اور وہ اللہ رب العالمین کی مبین واضح کتاب ہے، وحبلہ المتین، اور اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی ہے، وصراطہ المستقیم، مستقیم، اور اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ ہے، وتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل بہ روح الامین، روح الامین نے اس کو نازل فرمایا، علی قلب سید المرسلین، سید المرسلین یعنی نبی آخر الزماں کے دل کے اوپر، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، منزل غیر مخلوق، وہ منزل ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جبریل امین کے ذریعے سے۔ منہ بدا والیہ یعود، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے شروع ہوا، یعنی اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، جبریل امین نے اس کو سنا، اور جبریل امین نے آ کر کے ہمارے نبی کے دل پر نازل فرمایا، والیہ یعود، اور یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائے گا، لوگوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا، اٹھا لے گا، اور جو مصحف میں ہے قرآن جو رہے گا اسے بھی اللہ رب العالمین آسمان کی طرف اپنی طرف اٹھا لے گا۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ ہے۔ تو قرآن کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ نے اسے فرمایا، کلام کیا، اللہ کی طرف پڑھ کر کے وہ جائے گا، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے نبی پر نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے سے، 23 سالہ دور میں مختلف اوقات میں اللہ نے اسے نازل فرمایا، اور اس کے الفاظ اور معانی سب کے سب معجزہ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سورت کے ذریعے سے بھی چیلنج کیا عرب کے لوگوں کو کہ کوئی چھوٹی جیسی سورت بھی پیش کر سکے، اور سب عاجز آگے، اور کوئی چھوٹی صورت بھی، یعنی سب سے چھوٹی صورت جو قرآن کریم کے اندر ہے، اس جیسی کوئی صورت بھی لانے سے سب کے سب قاصر رہے اور کوئی نہیں لا سکا۔
تو یہ معجزہ ہے اللہ رب العالمین کا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اس کی تلاوت عبادت ہے، نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور تواتر کے ذریعے سے، بلکہ یعنی ہر زمانے میں لوگوں نے اسے یاد کیا اور ان کے ذریعے سے ہم تک قرآن کریم پہنچا، جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، مصحف کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جس کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور سورہ ناس پر جا کر کے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے جس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا اس طریقے سے عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین نے اللہ رب العالمین سے سنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور کلام کیا، اور ان سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور اس طریقے سے یہ حقیقی ہے، اس کے حروف اور معانی سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ صرف حرف اللہ کی طرف سے ہوں، معنی نہ ہوں، یا معنی اللہ کی طرف سے ہوں اور حروف اللہ کی طرف سے نہ ہوں، یہ سب نہیں، بلکہ حروف اور معانی سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے کلام کی تعبیر ہے، وہ کی عبارت ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے وہ۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے کلام کی حکایت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو یہ منہ بدا کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین نے پڑھ کر کے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جبریل امین نے اس کو سنا، اور ہمارے اللہ رب العالمین نے اس کو کلام کیا۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے منہ بدا کا، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ اس پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ماننے میں اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا گویا کہ انکار ہو جاتا ہے، اور یہ کہ قرآن معجزہ ہے یہ بھی اس کا انکار ہو جاتا ہے، اور اس پر عمل، کتاب اللہ پر عمل، یہ بھی باطل ہو جاتا ہے، اور یہ انکار ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس لیے اس کے بہت زیادہ برے اثرات واقع ہوتے ہیں، لہذا اس پر سب کا عقیدہ ہے، اور اس طریقے سے تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام مخلوق نہیں ہے، اور اگر کوئی اسے مخلوق مانتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، اور بڑا کفر ہے، یہ بڑا کفر ہے۔ اور یہ عقیدہ اور یہ فتنہ کہ قرآن مخلوق ہے، یہ بعد میں شروع ہوا خلافت عباسیہ میں، کہ دور خلافت میں، اور مامون کہ آخری اس نے 20 سال خلافت کی مامون نے، تو اس کا جو آخری سال تھا سن 218، اس کے اندر یہ فتنہ گڑھا گیا، اور اس طریقے سے اس کا جو سرگنا تھا، سردار تھا، ابن ابی داؤد نامی ایک شخص تھا جس نے اس فتنے کو گڑھا، اور جو معتزلہ اور اس طریقے سے جو عقل پرست لوگ تھے ان سب کا سردار تھا ابن ابی داؤد، اور یہ عقیدہ گڑھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کے اس عقیدے کو لیا مامون نے، اس نے 198 ہجری سے لے کر کے 218 تک اس نے خلافت اور حکومت کی۔ آخری سال اس عقیدے کو گڑھا گیا، اور اس کے بعد اس کا بھائی جو بنتا ہے المعتصم، اس نے 218 سے 227 تک خلافت کی، 9 سال تک۔ اس کے دور میں بھی یہ مسئلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد الواسق خلیفہ آیا جس نے 5 سال تک حکومت کی، 227 ہجری سے لے کر کے 232 تک، ٹوٹل 15 سال تک یہ فتنہ چلتا رہا۔ اور اس فتنے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ کی طریقے سے کھڑے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب مخلوق نہیں ہے۔ اس پر جمے رہے، انہیں سزا دی گئی، جیل میں ڈالا گیا، اور بہت سارے مسلمانوں کا قتل بھی کیا گیا، علماء کو بھی قتل کیا گیا۔ جن علماء نے یہ نہیں مانا کہ قرآن مخلوق ہے انہیں قتل بھی کر دیا گیا، اور اس طریقے تعذیب اور عذاب دینے کا اور لوگوں کو تکلیف دینے کا سلسلہ جاری رہا، تقریباً 15 سالوں تک یہ چلتا رہا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور کرے کہ اس عقیدے پر قائم رہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کلام ہے اور قرآن مخلوق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو مخلوق ماننا یہ کفر ہے، بڑا کفر ہے، انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں مخلوق کا حصہ ہے۔ اور اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں رہ گیا، اللہ کے احکام نہیں رہ گئے، یہ انسان کا کلام ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ کفر ہے جو بہت بڑا کفر ہے۔ اس لیے جو اس بات کا قائل ہو کہ قرآن مخلوق ہے
وہ اس نے بڑا کفر کیا اور یہ کفریہ بدعت. اور آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر قرآن کریم کو نازل فرمایا. اس دور سے لے کر کے سن 198 ہجری تک کوئی اس بات کا، یا 218 ہجری تک کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ. بلکہ اس سے پہلے بھی جو اللہ رب العالمین نے کتابیں بھیجی، اپنا کلام دنیا کے اندر نازل فرمایا، اس کے بارے میں بھی کوئی عقیدہ ایسا نہیں تھا لوگوں کا. یہ عقیدہ گڑھا گیا سن 218 ہجری کے اندر. جو معتزلہ اور عقل پرستوں کا جو سردار تھے ابن ابی داؤد کے ذریعے سے، اور اس کے بعد لوگوں سے اور علماء سے کہلوانا شروع کیا گیا اور علماء کی آزمائش کی گئی اور بڑا فتنہ 15 سال تک چلتا رہا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر قائم رہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن مخلوق ہے یہ کفریہ بدعت، ایک نئی چیز دین اسلام کے اندر. اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا. صحابہ اور سلف اور تابعین کے دور میں یہ سن 218 ہجری کے اندر اس عقیدے اور اس غلط عقیدے کو گڑھا گیا. آج بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے فرقے جس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. انہی میں سے معتزلہ نام سے تو کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن معتزلہ کے سارے عقائد آج بہت سارے فرقوں کے اندر پائے جاتے ہیں. روافض کے یہاں پائے جاتے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ان کے عقیدے پائے جاتے ہیں، خوارج کے یہاں پائے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو بھی سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے اندر ان کے سارے عقائد، ان کے سارے اقوال، ان کی ساری باتیں آج پائی جاتی، اگرچہ اسلام سے نہیں ہیں. اور اگر کسی کو ہم معتزلہ کہہ سکتے ہیں تو عقل پرستوں کو، جو آج ہر چیز کو اپنی عقل پر تولتے ہیں اور جو عقل میں سما جائے اسے مانتے ہیں اور عقل میں نہ سمائے اس کو نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی عقل کے اندر یہ چیز آ گئی ہے. جی ہاں، تو یہ عقل پرست انہیں کہا جا سکتا ہے. الغرض معتزلہ کے سارے عقیدے آج بہت سارے فرقوں کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ایک تو معتزلہ کا عقیدہ، عقل پرستوں کا عقیدہ قرآن مخلوق ہے. جہمیہ، ان کا عقیدہ، جہمیہ انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے اسماء اور صفات سب کا انکار کر دیا تھا. اور معتزلہ انہیں کہتے ہیں جو اللہ کے اسماء کا اقرار تو کیا لیکن تمام صفات کا انکار کر دیا. وہ معتزلہ عقل پرست، ان کا بھی عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ قرآن مخلوق ہے. ایسی خوارج کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. خوارج کے نام سے تو نہیں ہے، لیکن عباضیہ کے نام سے باقاعدہ عمان کے اندر یہ فرقہ پایا جاتا ہے اور باقاعدہ یہ حکومت میں ہیں، انہی کی حکومت ہے اور باقاعدہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. اور اس طریقے سے ابوالحسن اشعری نے اپنی کتاب مقالات کے اندر لکھا ہے کہ والخوارج جمیعا یقولون بخلق القرآن، تمام خوارج کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. اس طریقے سے ابن جمی ایک العبادی یعنی عبادی فرقے سے تعلق رکھنے والا مقدمہ توحید، اس کی کتاب مقدمہ التوحید کے نام سے، اس کے اندر لکھتا ہے وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. یہ صفحہ نمبر 19 میں اس نے بات کہی. اس طریقے سے الحارثی عبادی یہ کہتا ہے قرآن کے تعلق سے کہ معتقداً المحققین فعند المحققین من العبادیہ انہ مخلوق اذ لا تخلو الاشیاء اما ان تکون خالقا و مخلوقا. وہ کہتا ہے کہ جو عبادیہ ہیں، محققین جو ان کے علماء عبادی کے، ان کے ہاں یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. تو یہ عبادی جو فرقہ ہے خوارج کا، ان کا بھی کہنا ہے کہ قرآن مخلوق ہے. اس طریقے سے روافض کے تعلق سے 3 باتیں ہیں. کچھ لوگوں نے تو صراحت کے ساتھ لکھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اسی کے کہنے والے زیادہ ہیں روافض کے اندر، یعنی شیعہ امامیہ اثنا عشریہ جو 12 اماموں کے قائل ہے، ان کے ہاں یہی قول زیادہ راجح ہے، یا اس کے کہنے والے زیادہ لوگ ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. ان کے ہاں ایک بڑے عالم ہیں علی القرانی، انہیں سماعت الشیخ کہتے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں بلکہ الشریف مرتضی وہ کہتا ہے کہ ان الامامیہ تتفق مع المعتزلہ فی امور، کہ امامیہ جو ہے معتزلہ کے ساتھ بہت سارے امور میں اتفاق رکھتے ہیں. اور وہ ذکر منہا، اور اس نے بہت ساری باتیں ذکر کی، ان میں سے کہا کہ ان القرآن مخلوق، کہ قرآن مخلوق ہے. اس میں امامیہ یعنی روافض معتزلہ کے ساتھ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُرَىٰ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جائے گا، اور نہ ہی آخرت کے اندر اس کا دیدار کیا جائے گا.
تو یہ کہتا ہے کہ مطلب جو معتزلہ کا قول ہے وہی ہمارا قول ہے کہ روافض کا کہ قرآن مخلوق ہے. اس طریقے سے علی القرونی بھی یہ کہتا ہے کہ انہ کلام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ قرآن مخلوق ان کے ہاں. دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مخلوق کہنے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ اسے محدث کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے قرآن مخلوق ہے، کہتے قرآن محدث ہے، نئی چیز ہے. جیسے علی القرانی کہتا ہے کہ انہ کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ مخلوق للہ تعالیٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق بھی ہے، یعنی کلام اللہ بھی مانتے، مخلوق مانتے ہیں. وقد عبر علماؤنا بانہ محدث، ہمارے علماء نے تعبیر کی ہے کہ وہ محدث ہے. ولم يعبروا بانہ مخلوق، انہوں نے تعبیر نہیں اپنائی کہ وہ مخلوق ہے بے سبب حساسیت تلک الظروف لیکن المعنی واحد، یعنی جو ظروف ہیں، جو حالات ہیں، ان کی حساسیت کے پیش نظر انہوں نے یہ نہیں کہا قرآن مخلوق ہے، لیکن معنی ایک ہی ہے. یعنی قرآن کو مخلوق کہیں یا محدث کہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو اکثر لوگوں نے تو مخلوق کہا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ محدث ہے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. کچھ ایسے جس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے، کہتے کہ ہم اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے علماء اور مشائخ اور ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کیا جائے. تو گویا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں روافض کے اندر. یہ تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم عدل کے ساتھ کام لیتے ہیں، اور کسی کے بارے میں کوئی قول پیش کرنا ہوتا ہے تو جو ان کا قول ہوتا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، کسی پر الزام نہیں لگاتے. تو ایک قول تو ان کا یہ ہو گیا کہ قرآن مخلوق ہے، ہی اکثر لوگ اسی بات کے قائل ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ محدث ہے، محدث ہے، اور محدث کا معنی بھی وہی ہے جیسا کہ ان کے عالم علی القرانی نے بیان کیا. تیسرا قول یہ کہ لوگ ان کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. اور کچھ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا کوئی اعتبار ان کے یہاں نہیں ہے. اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ قرآن مخلوق ہے. یہ روافض کا عقیدہ. تو خوارج اور روافض، جہمیہ، معتزلہ، اس طریقے سے اشاعرہ کا بھی یہی عقیدہ ہے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ان کا یہ کہ کلام نفسی ہے، اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ مخلوق ہے. جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مخلوق ہے، جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے جس کو تلاوت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کے بارے، ان کے ہاں بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. اگرچہ کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ہے، لیکن بہرحال جہمیہ، معتزلہ اور خوارج اور اس طریقے سے روافض کی اکثریت کے ہاں یہی عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. تو میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ مخلوق ہے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے نازل فرمایا، اور وہ محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا. اور اللہ رب العالمین سے آخری دنوں میں قیامت سے پہلے اس کے حروف کو اٹھا لے گا اپنی طرف. اور اس طریقے سے جو حفاظ ہوں گے، جن کے دلوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں وفات دے گا، اور اس طریقے سے قرآن اللہ رب العالمین کی طرف اٹھ کر کے چلا جائے گا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن اللہ رب العالمین کلام ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کے عقیدہ اور نہج پر چلنے والے تمام علماء اور محدثین اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں اور ان کے عقیدے کے خلاف ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں برے عقیدے سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ پوچھا گیا، میں ان کا کلام پیش کرنا بھول گیا، ان کا بھی آپ سن لیں، اور انشاءاللہ بعد میں کبھی ان کے اس قول کو اور تفسیر کے ساتھ ہم پیش کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا قرآن مخلوق ہے، معنی ہو انکار انہ کلام اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانا، انکار کر دیا. فہذا کفر اکبر، یہ بڑا کفر ہے. وہکذا من قال، اسی طریقے جس نے یہ کہا ان اللہ لا یرام، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھا جائے گا، فمن انکر رؤیت اللہ فی الآخرہ ورؤیتہ فی الجنہ فہذا کفر اکبر، جس نے آخرت میں اللہ کی رؤیت کا دیدار کا انکار کیا، جنت میں اللہ کے دیدار کا انکار کیا، یہ بڑا کفر ہے. لأنه قد كذب اللہ وكذب رسولہ علیہ الصلوۃ والسلام،
کیونکہ اس نے اللہ کی تکذیب کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی. فکل طائفۃ و شخص، ہر وہ جماعت یا ہر وہ شخص جو یہ کہے ان القرآن مخلوق، کہ قرآن مخلوق ہے، فہذا معنیہ انہ لیس کلام اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بل ہوا کلام المخلوق الذی تکلم بہ، بلکہ وہ مخلوق کلام ہے کہ مخلوق نے اسے کلام کیا. واللہ صرح بانہ کلامہ، اور اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سبحانہ و تعالیٰ فی قولہ تعالیٰ، اپنے اس قول میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ نے کہا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ نے کہا کلام اللہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ کلام اللہ نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ نے فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین اس کی نسبت اپنی طرف کی، لہذا یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ المقصود ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کلہم، اور تمام صحابہ صرحوا بان القرآن کلام اللہ، یہ تصریح کی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. والقرآن دل علی انہ کلام اللہ، اور قرآن بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. فمن زعم ان القرآن مخلوق، جس نے یہ گمان کیا، یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن مخلوق ہے، فقد زعم انہ لیس کلام اللہ، تو اس نے یہ گمان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. فیکون کافرا بذلک، وہ اس کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. مکذبا للہ، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والا، ولرسولہ ولاجماع المسلمین، اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی اجماع کا تکذیب کرنے والا ہو جائے گا، اور وہ گویا کہ کافر ہو جائے گا جو اس بات کا عقیدہ رکھے. کیونکہ اس پر اجماع ہے، قرآن گواہ ہے، حدیثیں گواہ ہیں، اجماع اس بات پر ہے تمام صحابہ کا، سلف صالحین کا، بلکہ 218 تک کوئی اس بات کا قائل ہی نہیں تھا. جو قرون مفضلہ ہے وہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے، اور وہاں چیز تھی ہی نہیں کہ قرآن نعوذ باللہ، یعنی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی. لہذا اجماع کا انکار ہے، اور اجماع کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے. اور لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن مخلوق نعوذ باللہ کفریہ بدعت ہے، کفریہ عقیدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. وصلی اللہ بنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.